السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، ہم آپ کی خدمت میں تاریخ قرآن کے متعلق ویڈیو تشکیل دے رہے ہیں جو کہ علامہ اسلم جراج پوری کی کتاب تاریخ القرآن کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو مصحف عثمان کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ اس سے قبل ہم آپ کو مصحف کے معنی بتاتے ہیں۔ مصحف یا صحیفے کی لفظی معنی عربی میں کاغذ پر لکھا ہوا، ورق پر لکھا ہوا کتاب، رسالہ، چھوٹی کتاب کے ہیں۔ اس کا زیادہ تر استعمال الہامی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی رسول پر اتاری گئی پر ہوتا ہے، جس کی جمع صحف اور صحائف ہے۔ قرآن مجید میں مصحف کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ اس کی جمع صحف یعنی صحیفے کا ذکر 8 مرتبہ کیا گیا ہے۔ عام طور پر قرآن کو مصحف کہا جاتا ہے۔ قرآن ایک مصحف کتاب ہے، مگر ضروری نہیں ہر مصحف قرآن ہو۔ آسمانی کتابوں میں سب سے قدیم صحیفہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، لیکن وہ محفوظ نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے تو ان سے مراد توریت ہے، جو اپنی اصل شکل میں تو اس وقت موجود نہیں ہے، البتہ اس کے کچھ اجزاء عہد نامہ عتیق یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی 5 کتابوں میں جو پیدائش، خروج، اعبار، گنتی اور استثنا کے نام سے ہیں میں پائی جاتی ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، اب ہم آپ کو مصحف عثمان کے متعلق آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ عرب میں مقامات اور قبائل کے لحاظ سے لب و لہجے میں کسی قدر اختلافات تھے۔ مثلاً کوئی قبیلہ علامات مضارع کو مفتوح پڑھتا تھا، کوئی مکسور، کسی مقام کے لوگ حتیٰ کو اتا، ثمانیہ کو تمانیہ بولتے تھے، کہیں ابتدائی الف ہی پڑھا جاتا تھا، مثلاً امیر کو یمبیر کہتے تھے۔ الغرض بعض حروف کے مخارج اور ان کی کیفیت ادا میں اس قسم کے اختلافات تھے۔ چونکہ ان لفظی اختلافات سے قرآن کے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کسی خاص لہجے میں پڑھنے پر سب کو مجبور نہیں کیا، بلکہ اجازت عطا فرمائی کہ جو جس طرح پڑھ سکتا ہو پڑھے۔ جب اہل عجم اسلام لانے لگے تو عربی زبان سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ان سے قرأت میں غلطیاں ہونے لگیں۔ اس بنا پر 23 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت محسوس کی کہ اصل قرآن کی نقل صحیح قرأت کے مطابق لے کر تمام اسلامی صوبوں میں بھیج دی جائے، تاکہ اسی کے مطابق لوگ قرآن کو پڑھیں اور اختلافات مٹ جائیں۔ اس کی مفصل کیفیت صحیح بخاری میں اس طرح ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان اہل عراق کے ساتھ جنگ آرمینیا اور آذربائیجان میں شریک تھے۔ وہ عراقیوں کا قرآن سن کر ان کے اختلافات قرأت کو دیکھ کر بہت گھبرائے۔ مدینہ میں آ کر حضرت عثمان سے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی اپنی کتابوں میں اختلافات ڈال دیے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی قرآن میں اختلافات پیدا کر دیں۔ ابھی بہت سویرا ہے، جلدی خبر لو۔ حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس سے مصحف اصلی کو منگا کر زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن حارث کو مقرر کیا کہ اس کو نقل کریں۔
زید بن ثابت کے سوا باقی تینوں قریشی تھے۔ ان کو یہ ہدایت کی کہ جب تم میں اور زید بن ثابت میں کسی لفظ کی قرأت کے معنی کے متعلق کوئی اختلاف واقع ہو تو قریش کے لہجے کی رو سے فیصلہ کرنا، کیونکہ قرآن قریش ہی کی زبان میں اتارا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، حضرت عثمان نے کوئی مزید کام نہیں کیا، صرف یہی کیا کہ قرأت کے اختلافات چونکہ بڑھ رہے تھے، انہوں نے معتبر صحابہ کے ہاتھوں سے اسی قرآن کو جس کو حضرت ابو بکر صدیق نے جمع کرایا تھا، مستند قرأت کے مطابق جو رسول اللہ سے ثابت تھی، نقل کرا لیا۔ چنانچہ نقل کے زمانے میں جب کسی قرأت میں باہم اختلافات پڑتا تھا تو بعض صحابہ جن کی نسبت گمان ہوتا تھا کہ اس کے متعلق وہ کوئی صحیح علم رکھتے ہوں گے، 3 دن کی مسافت سے تصفیہ کے لیے بلائے جاتے تھے۔ جس آیت یا لفظ کے متعلق اختلاف ہوتا تھا اس کی جگہ خالی چھوڑ دیتے تھے۔ جب مستند ذریعے سے وہ اختلاف طے ہو جاتا تھا اور صحیح قرأت کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت مل جاتا تھا تو اس کو اس کی جگہ پر لکھ دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کسی کمی بیشی کے اسی ترتیب اور اسی حیثیت کے ساتھ اس قرآن کے نسخے لیے جو باتفاق امت خلافت صدیقی میں جمع کیا گیا تھا۔ صرف اختلافات قرأت کو رفع کرنے کی غرض سے کاتبوں کو یہ ہدایت کی تھی کہ جب کوئی لفظ مختلف القرأت ہو اور اس کے بارے میں تم میں اور زید بن ثابت میں اختلاف واقع ہو تو اس لفظ کو اس طرح لکھنا جس طرح قریش بولتے ہیں، کیونکہ قرآن قریش کی زبان میں اترا ہے۔ یہ اختلاف اگرچہ نہایت خفیف اور صرف حروف کی کیفیت اور ادا اور مخارج تک محدود ہوتے تھے، لیکن ان کی بھی نہایت کوشش کے ساتھ تصحیح کی جاتی تھی۔ حافظ ابن حجر اسی قسم کی ایک مثال لکھتے ہیں کہ تابوت کے لفظ میں اختلاف واقع ہوا۔ زید بن ثابت کہتے تھے کہ تابوہ ہے، متعدد صحابہ سے اس کی تحقیق کی گئی، آخر میں خود حضرت عثمان نے فیصلہ کیا کہ قریش تابوت بولتے تھے، اس لیے یہی قرأت صحیح ہے، چنانچہ یہی لکھا گیا۔ جمع ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان میں فرق۔ علامہ ابن التین لکھتے ہیں، حضرت ابو بکر اور عثمان کے جمع کرنے میں یہ فرق تھا کہ حضرت ابو بکر نے تو اس خوف سے جمع کیا تھا کہ قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت وہ منتشر اور متفرق صحیفوں میں تھا۔ انہوں نے ان سب کو لے کر آیتوں اور صورتوں کو اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب کے مطابق حضرت نے لکھا تھا اور پڑھایا تھا ایک شیرازے میں جمع کر دیا، اور حضرت عثمان نے جب وجوہ قرأت میں لوگوں کو اختلاف کرتے ہوئے دیکھا تو اس قرآن کو صحیح قرأت کے ساتھ جو عرضہ اخیرہ رسول کے مطابق تھی اور جس کی صحت میں متعلق شبہ نہ تھا، نقل کرا دیا تاکہ اختلاف قرأت رفع ہو جائے۔ انہوں نے نہ ترتیب میں تاخیر کی، نہ تقدیم کی، نہ اس میں کسی تعویل کو دخل دیا، صرف قرأت میں لوگوں کے شبہ یا فساد کرنے سے قرآن کو محفوظ کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کے اس فعل سے اس وقت امت میں کسی فرد واحد نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ قاضی ابو بکر نے لکھا ہے، حضرت علی کا قول تھا کہ اگر اس وقت میں خلیفہ ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، کیونکہ اس کے سوا چارہ کیا تھا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مصحف اصلی کی نقل لینے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض متفرق صحیفوں کو جو لوگوں کے پاس تھے اور صحیح قرأت کے مطابق نہ تھے، جلانے کا حکم دے دیا۔
بعض فرقے اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معائب میں بڑے شد و مت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور ان پر تحریف قرآن کا الزام لگاتے ہیں، لیکن عقل کے نزدیک اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کا یہ فعل نہایت مستحسن تھا، کیونکہ ان اجزاء سے اختلاف قرأت کا اندیشہ تھا جس سے کہ وہ امت کو بچانا چاہتے تھے۔ اس لیے ایسی حالت میں جب کہ با اتفاق صحابہ قرأت صحیحہ کے مطابق قرآن لکھ لیا گیا، ان اختلافی مواد کا جلا دینا امت پر بڑا احسان تھا۔ حضرت عثمان نے ایک ایک نقل مصر، کوفہ، بصرہ، مکہ، شام، یمن اور بحرین کے عاملوں کے پاس بھجوا دی اور لکھا کہ یہ نسخہ قرأت صحیحہ کے مطابق لکھوا دیا گیا ہے، اسی قرأت کے ساتھ مسلمان قرآن کی تلاوت کریں۔ ایک نقل مدینہ میں خود اپنے پاس رکھ لی، اس کا نام امام تھا۔ مصحف اصلی سن 46 ہجری میں مروان کے ہاتھ سے کسی سفر میں ضائع ہو گیا، لیکن حضرت عثمان کے لکھائے ہوئے نسخے مکہ، مدینہ، دمشق اور فاس میں اب تک موجود ہیں۔ مدینہ کے نسخے کے آخر میں یہ یادداشت بھی ہے کہ یہ حضرت عثمان کے حکم سے لکھا گیا۔ وہ نسخہ جس کا نام امام تھا اور جس کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے تھے اور بنی امیہ کے پاس رہا، حضرت عثمان قتل کیے گئے تھے وراثتاً بنی امیہ کے پاس رہا اور ان کی خلافت کے ساتھ دمشق سے منتقل ہو کر اندلس میں چلا گیا۔ سر ولیم میور نے لکھا ہے کہ وہ قرطبہ کی جامع مسجد میں موجود تھا جب اسلامی سلطنت کو وہاں زوال ہوا تو مراکش کے دارالخلافہ فاس میں منتقل کیا گیا۔ تاریخ ادریسی سے بھی اس کی سند ملتی ہے۔ اس نے جامع قرطبہ کی کیفیت بیان کرنے کے بعد ان رسومات کو بھی لکھا ہے جو اس قرآن کے متعلق وہاں ادا کی جاتی تھی۔ ابن بطوطہ جس نے 8ویں صدی ہجری میں سیاحی کی ہے، لکھتا ہے کہ یہ مصحف جامع بصرہ میں موجود ہے اور اس پر خلیفہ کے خون کے دھبے اب تک نمایاں ہیں۔ اب بیان کیا جاتا ہے کہ روس کے قدیم دارالخلافہ ماسکو میں مسلمانوں نے 1904 میں کتب خانہ قائم کیا ہے۔ اس کے لیے بخارا سے کچھ کتابیں لائی گئی ہیں، ان میں وہ امام بھی ہے اور اس پر خون کے نشانات ہیں۔ مصحف علی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مصحف عثمانی کی جو نقلیں کی تھی، کہا جاتا ہے کہ انہیں سے ایک مشہد علی میں محفوظ ہے، اس پر ان کے دستخط بھی بنے ہوئے ہیں۔ قرآن کے چند اوراق جن کی نسبت مشہور ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، لاہور کی شاہی مسجد کے توشہ خانہ میں بھی محفوظ ہے۔ جس رسم اللحاظ کے مطابق یہ مصاحف ابتدا میں لکھے گئے، اب تک مسلمان اسی طرح اس کو لکھتے چلے آتے ہیں۔ اس میں سوائے اس کے کچھ فرق نہیں آیا کہ پہلے آیتوں کی شکل میں 3 نقطوں کی تھی، اب وہ گول دائرے کی صورت کر دی گئی ہے۔ صدر اول میں نقطے بھی نہیں لگائے جاتے تھے، نہ اعراب دیے جاتے تھے، اور امت کا تواتر قرأت کو کافی سمجھا جاتا تھا۔ جب حدود اسلام زیادہ وسیع ہو گئی تو مزید احتیاط کے لیے حجاج بن یوسف نے نصر بن عاصم کاتب سے اس قسم کے مصاحف لکھائے جن میں نقطوں اور حرکتوں کا پورا خیال رکھا گیا، اور اس وقت سے اس کی پابندی ہونے لگی۔ نیز ابتدا میں قرآن خط کوفی میں لکھا جاتا تھا۔ 4 صدی ہجری کے اوائل میں ابن مقلہ وزیر نے جب خط نسخ کو درست کیا تو اس میں لکھا جانے لگا۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے
ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے اور آگاہی کے اس پروگرام میں آپ بھی حصے دار بنیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔